دوائے درد عصیاں پنجہ تن کے در سے ملتی ہے، دوائے درد عصیاں پنجہ تن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفا والے، زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفا والے، حقیقت میں خدا کا تھا اور یہ تھے خدا والے، اور حسین بن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، حسین بن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ اسی اسنا میں اللہ اکبر یا یا جب کسی نے وطن کا پوچھا تو آپ نے فرمایا، جب کسی نے وطن کا پوچھا تو حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ نے امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کی، حضور میں ہی وہ بدبخت ہوں جو آپ کو یہاں لانے کا سبب بنا، حضور اگر آج میں آپ کا ساتھ دوں تو کیا آپ کے نانا کی شفاعت مجھے نصیب ہوگی؟ امام علی مقام نے فرمایا کہ حر تم نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے اور ہمیں اللہ سے امید ہے کہ وہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا، تقصیر ہے میری میں انہیں گھیر کے لایا، محسن ہے میرا وہ اسد اللہ کا جایا، اس پیاس میں لشکر کو میرے پانی پلایا، 2 دن سے نبی زادیوں نے پانی نہیں پایا، ہے اس کا یہ برعکس کے احسان کریں گے، ایک سر ہے جو شبیر پہ قربان کریں گے۔ حضرت امام علی مقام علی جدی صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حر اس نماز کا حق ادا کرنے کے لیے حاضر تھے جو آپ نے امام کے پیچھے پڑھی تھی، ایک نماز پڑھی تھی، اس کا حق یہ ادا کیا کہ امام علی مقام پر اپنا سر قربان کیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ادھر عمر بن سعد نے ایک تیر کمان میں ڈال کے امام علی مقام کی طرف پھینکا اور کہا کہ گواہ ہو جاؤ کہ پہلا تیر سب سے پہلے میں نے چلایا۔ جنگ شروع ہوئی، امام علی مقام کے آوان و انصار ایک ایک کر کے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے لگے، آپ کے دوست 60 سالہ حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے اور امام علی مقام کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرت زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے بھی تلوار کے جوہر دکھا اور جام شہادت نوش کیا۔ ان حضرات کی شہادت کے بعد حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت امام مسلم بن عقیل کے شہزادے حضرت عبداللہ بن مسلم آگے بڑھے اور انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت عقیل کے فرزند حضرت امام مسلم بن عقیل کے بھائی حضرت عبداللہ بن عقیل، حضرت عبد الرحمن بن عقیل، حضرت جعفر بن عقیل، یہ ایک ایک کر کے آگے بڑھے اور جام شہادت نوش کیا۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں نے آگے بڑھ کے ایک ایسی یلغار کی کہ ان کے چھکے چھڑا دیے۔
انہوں نے یہ باور کرا دیا کہ ہماری رگوں میں بھی علی المرتضیٰ کا خون دوڑ رہا ہے۔ یہ امام علی مقام کے باپ شریک بھائی تھے، لیکن امام پر اپنی جان قربان کرنا جنت کا سودا سمجھتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر بن علی، حضرت عمر بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت جعفر بن علی ایک ایک کر کے آگے بڑھے اور امام علی مقام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ ان کی شہادت کے بعد امام علی مقام کے حقیقی بھتیجے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزندوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ حضرت عمر بن حسن، حضرت ابو بکر بن حسن، حضرت عبداللہ بن حسن یہ ایک ایک کر کے آگے بڑھے اور امام علی مقام پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور جام شہادت نوش کیا۔ میرے دوست بزرگ و عزیزوں، یہاں ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھو، اگر کوئی شخص ہمارا دشمن ہو تو ہم اپنے بچوں کے نام ان دشمنوں کے نام پر رکھنا کبھی پسند نہیں کریں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امام حسن کا اپنے بچوں کے نام حضرت ابو بکر عمر کے نام پر رکھنا اس بات کا دلیل ہے کہ ان حضرات کے درمیان کوئی رنجش نہیں تھی۔ اور ذرا یہ نقطہ بھی یاد رکھو کہ یہ لوگ حضرت امام علی مقام کے باپ شریک بھائی تھے، کوئی سگے بھائی نہیں تھے، باپ شریک بھائی تھے، ایک ماں کی اولاد نہیں تھے، لیکن امام علی مقام پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اور آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہو گیا کہ جائیداد اور چند کوڑیوں کی خاطر بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا۔ ان کی شہادتوں کے بعد حضرت امام علی مقام کے بھتیجے حسن مجتبیٰ کی آنکھ کے تارے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سراپا التجا تھے۔ آپ نے امام علی مقام کی بارگاہ میں التجا کی، چچا جان کس بات نے آپ کو روک رکھا ہے کہ مجھے جانے کی اجازت نہیں دیتے؟ آپ نے حضرت قاسم کو دیکھا، کہا بیٹا میں تم کو کس طرح جانے کی اجازت دے دوں؟ کیا تیروں سے چھلنی ہونے، تلواروں سے کٹنے کی اجازت دے دوں؟ آپ نے حضرت قاسم کو روکنا چاہا، لیکن حضرت قاسم سراپا التجا تھے کہ چچا جان مجھے سعادت سے محروم نہ کیجیے، مجھے بھی اجازت دیجیے، میں بھی آپ پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ سے ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے نہ بھتیجے کے شباب کو دیکھا، نہ بیٹی کے مستقبل کو دیکھا۔ مورخین نے لکھا کہ امام کا یہ ارادہ تھا کہ حضرت سکینہ کو ان کی نکاح میں دیا جائے، لیکن امام نے ان ساری باتوں کو سر پہ نظر کیا، حضرت امام قاسم کو اپنے سینے سے لگایا اور میدان کربلا کی طرف رخصت کیا۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان کربلا میں آئے اور اپنا تعارف پیش فرمایا اور کہا ہمارے گھر فرشتے بھی اجازت لے کے آتے ہیں، جو ہم آرام کرتے وہ ہمیں جھولا جھولاتے ہیں۔ ہوا کیا آج جو میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوں، مگر یہ جان لو پھر بھی محمد کا نواسا ہوں۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں موجود ہیں۔ عمر بن سعد نے عرب کے مشہور پہلوان ارزق سے کہا کہ تو اس نوجوان کے مقابلے میں جا۔ اس نے کہا واہ بھائی واہ، تم نے میری بڑی قدر کی، میں اکیلا 100 لوگوں پر بھاری پڑنے والا اور تم مجھے اس نوجوان سے لڑنے کا مشورہ دے رہے ہو۔ عمر بن سعد نے کہا کہ تو جانتا نہیں کہ یہ حیدر کرار کا پوتا ہے، کوئی معمولی نوجوان نہیں ہے۔ اس نے کہا میرے 4 بیٹے لشکر میں موجود ہیں، میں ان سے کہتا ہوں ابھی جا کے اس کا کام تمام کریں گے۔ اس کے 4 بیٹے ایک ایک کر کے آئے اور امام قاسم نے آن کی آن میں ان 4 کو خاک و خون میں ملا دیا اور یوں کیا کہ اس کی تلوار اور گھوڑا بھی لے لیا۔ جب ارزق نے یہ دیکھا تو اس کی تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ ذرا سوچو جس کی نظروں کے سامنے اس کے 4 بیٹوں کو قتل کر دیا جائے اس کے دل پہ کیا گزرے گی۔ وہ برانگیختہ ہو گیا اور چیختا چلاتا ہوا لشکر سے باہر نکلا۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے اس کا یہ حال دیکھا تو ایک جنگی حیلہ اختیار کیا۔ آپ نے کہا ارزق
تو بڑا پہلوان بنا پھرتا ہے، جبکہ تیرا تو یہ حال ہے کہ تجھے تو گھوڑے کی زین کسنے کا بھی سلیقہ نہیں آتا۔ وہ جھک کے اپنے گھوڑے کی زین کو دیکھنے لگا۔ امام قاسم نے آگے لگ کے ایسا وار کیا کہ اس کے ناپاک سر کو تن سے جدا کر دیا اور اس کو واصل جہنم کیا۔ حضرت امام قاسم کی یہ دلیری دیکھ کر عمر بن سعد بہت گھبرایا اور اس نے کہا کہ ان سے ایسے مقابلہ نہ کرو، بلکہ ان پہ یکبار کی حملہ کرو اور گہرا تنگ کرو۔ ان ظالموں نے آپ پر تیر برسائے اور تلواروں کے وار کیے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر